السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو میری معذرت پہلے ہی آپ قبول کریں۔ اور ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، میں اس میں ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں بڑے دکھی دل کے ساتھ ہی ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مس کنسیپشنز اتنی زیادہ ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ میرے ایک دوست ہیں، کل اتفاق سے ان کے ساتھ ہی تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ جو ہیں وہ علماء کے بارے میں جو ہے وہ غلط بات کرتے ہیں، ان سے آپ کا اختلاف ہے، آپ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو علماء جو ہیں وہ بیسیکلی نبی کے وارث ہیں۔ آپ نے دین نہیں سیکھا، آپ نے دین نہیں پڑھا، آپ پہلے درس نظامی 14 سال کا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، تب کہیں جا کے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ میں نالائق آدمی ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ درس نظامی میں کیا کیا چیزیں ہیں اور مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، جاہل تو میں بھی نہیں ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، تو مجھے مسلمان ہونے کا فتویٰ جو ہے وہ کسی عالم سے تو چاہیے نہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے لاسٹ 30-40 سال سے میں مسلسل آبزرو کر رہا ہوں کہ جو علماء وقت اس وقت موجود ہیں وہ منافقین کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں سارے کے سارے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کی آواز اس وقت بلند کرنی ہے جب ظالم آپ کے سامنے حکمران کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کرتے۔ کرنٹ ایگزامپل ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب۔ غزہ میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، غزہ میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اور کسی مسلمان ملک کے حکمران نے، کسی ملک کے علماء نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے علماء ابھی بورڈ آف پیس میں ایکسیپٹ کیا پاکستان میں جانا، تو کیا آپ میں سے کسی نے، اگر ہے تو مجھے دکھائیں، میں اس پہ معذرت کر لوں گا، کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفتی نے کھڑے ہو کے اختلاف کیا ڈائریکٹ فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے کے بارے میں کہ تمہارا رائٹ ہی نہیں بنتا، تم ہوتے کون ہو بورڈ آف پیس میں جانے کا فیصلہ کرنے والے؟ اس اسٹیج کو جو کہ ایک انٹرنیشنل مجرم ہے، لوگوں کا قاتل ہے نیتنیاہو، اس کے ساتھ بیٹھنے کہا کبھی کسی ایک کا بیان آیا؟ بلکہ میں نے ابھی پرسوں دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہیں دارالعلوم کورنگی اور بڑے گلے مل رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے، جن کے اپنے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ظالم کے آگے کھڑے ہو کے بول سکیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ کرٹیسائز آپ مجھ پہ کریں، 100 دفعہ کریں، مجھے کوئی ایشو نہیں، جان سے مار دیں مجھے اس سے بھی کوئی ایشو نہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں ایسے، زرولی صاحب تھے، مفتی زرولی محمد، تو آپ جانتے ہی ہوں گے تمام لوگ، کسی سیاست میں نہیں تھے، کسی اور چیز میں نہیں تھے، لیکن وہ اپنے ایک اسٹانس پہ کھڑے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا۔ مفتی شاہ مزئی صاحب تھے، نظام الدین شاہ مزئی صاحب شہید ہو گئے۔ مفتی یوسف لدھیانوی صاحب تھے، شہید ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو کس نے شہید کیا؟ کیوں شہید کیا؟ کبھی اس کے بارے میں بات کی کسی نے؟ پوچھا کہ مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور یہ جتنے بھی اعلیٰ مالا ہیں سارے کے سارے جو آج مفتی اعظم پاکستان بن کے بیٹھے، ان کی طرف کسی نے ٹیڑھی نگاہ بھی دیکھی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کمپرومائزڈ قسم کے مفتی ہیں، یہ وہی لائن ٹو کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی لائن ہوتی ہے۔ اتنا بڑا دارالعلوم بنا ہوا ہے کورنگی میں، ان سے پوچھے تو، کسی کے اندر ہمت ہے پوچھے کہ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ اس جگہ پہ کیسے، کس حیثیت میں رہ رہے ہیں؟
ہیرا فاؤنڈیشن اسکول آپ نے کھولا ہے، کوئی عام بچہ پڑھ سکتا ہے اس اسکول کے اندر؟ کوئی عام بچہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھ سکتا ہے جتنی اس کی فیس ہے؟ کون سا دین لے کے چل رہے ہیں آپ؟ مفتی منیب الرحمان بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں کہ ایک الفاظ سنا آپ نے ان کے منہ سے، ثانیہ مرید، میرا تعلق بریلوی الفقہ سے نہیں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے۔ سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے ثانیہ مرید کے، میرے بڑے اختلافات ہیں ان سے، ان کے کام کرنے کے طریقے سے، سعد رضوی وغیرہ کے، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ آج تک وہ غائب ہے، کسی نے آواز اٹھائی؟ مفتی منیب الرحمان صاحب بولے، ان کو تو اپنے ہراول دستہ سمجھتے تھے، لبیک یا رسول اللہ والی ٹیم، کہا کسی نے، کسی ایک سے انہوں نے بات کی اس بارے میں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ مجھے صرف یہ بتا دیں، کوئی بھی ذی عقل آدمی جو مجھ سے، آپ تمام لوگ مجھ سے بہت زیادہ عقل مند ہیں، بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے منافق نہیں ہیں؟ کیوں ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو کے آج کے فرعون کے آگے کھڑے ہو کے بولے؟ اور اگر بولا ہے آپ مجھے ڈاکومنٹ کر دیں کہ یہ مفتی منیب الرحمان نے عاصم منیر کے اگینسٹ کھڑے ہو کے بولا ہے کہ تم نے کیسے بورڈ آف پیس میں جو ہے وہ جانے کا حامی بھری، کیسے، یہ بتا دیں مجھے، میں 100% جو ہے ان کے دارالعلوم کورنگی کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا پیروں پہ بیٹھ کے جو ہے معافی مانگ لوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آنکھوں دیکھی مکھی نکل لوں، تو یار یہ میں نہیں کر سکتا، سوری۔ اور یہ دلیل دینا کہ جی آپ کو دین کا علم نہیں ہے، بھائی دیکھیں دین کا علم انہوں نے حاصل کیا، میں نے نہیں کیا تو غلط کیا، کیونکہ شاید میرے گھر کی جو ہے وہ براٹ اپ ایسی نہیں تھی کہ ہم اس طرف دینی تعلیم کی طرف جاتے، یعنی علم عالم وغیرہ بننے کی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ بالکل ہی ایسے گرداننا شروع کر دیں گے جیسے میں بالکل فارغ ہوں، اور میں امپوز کرنا شروع کر دیں گے جی آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کسی کے اندر ہمت ہے تو میرے اندر تو ہمت ہے، میں تو جا کے جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کے پوچھ لوں گا اس سے، مفتی تقی عثمانی سے، مفتی منیب الرحمان سے، کہ بھائی جان آپ یاد وہ دعا کرا رہے ہیں نا فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامیاب عطا فرمائے اور ان کو شہید ہوگا، بھائی یہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہہ رہے منبر پہ کہ عاصم منیر نے یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے، غیر شرعی، غیر اسلامی، اور آپ کے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی فرمودات کے اگینسٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مفتی اعظم مت کہیں آپ لوگ، پلیز مت مس گائیڈ کریں نئی قوم کو، جنریشن کو جو اب آ رہی ہے۔ ہم تو بومرز ہیں، ہمارے پاس ملینئرز ہیں، ملینئرز کے بعد جینزیز ہیں، پھر الفا ہیں، ان تمام لوگوں کو آپ غلط گائیڈنس نہ دیں، بڑی مہربانی۔ اور اگر کسی کے پاس اس کا کوئی ڈاکومنٹڈ پروف ہے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے یا یہ جو دوسرے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کسی فورم پہ کہا ہے، یہ تو سارے کے سارے بعد جماعت جناح کنونشن میں کھڑے ہو کے انہوں نے تو سب نے سجدہ کیا اس کے آگے کہ ہم جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں سید عاصم منیر کے آگے ہاتھوں، یہ طاہر اشرفی اور یہ باقی سارے کے سارے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے، یا تو کھڑے ہوں، نکلیں، آپ کے اپنے بچوں سے پہلے میں آپ کے آگے کھڑا ہوں گا سینہ تان کے ان کے اگینسٹ اگر آپ نکلیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ نکلیں باہر، لیکن آپ نہیں نکلیں گے، مجھے پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے آپ نہیں نکلیں گے، تو میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا کہ جس میں آپ کے چاہنے والوں کو پرابلم شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کا حال ہوگا اگر آپ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ کسی نے حساب کتاب دیا، اتنے بڑے بڑے مدارس لے کے، اتنی بڑی بڑی جگہ لے کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس برتے میں بھائی کیا ہے آپ کا ذریعہ معاش؟ کسی نے پوچھا آپ سے؟ کسی کو بتایا آپ نے کبھی؟ اب میں بولوں گا تو مجھے جواب دینا شروع کر دیں، جی ان کے تو چاہنے والے اتنے ہیں، اس میں کسی نے یہ دے دیا، کسی نے وہ دے دیا، کسی نے، یار مطلب آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلوائیں پلیز۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ پروف ہے
کہ مسٹر مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس ایشو پہ کھڑے ہو کے بولا ہے، اگینسٹ نام لے کے بولا ہے عاصم منیر کا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. استثناء کی بات بھی انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں تو کر دی، آصف زرداری کے بارے میں تو کر دی، عاصم منیر کا نام نہیں لیا انہوں نے. وہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے، ٹھیک ہے. تو پلیز میری طرف سے معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ پروف ہے تو مجھے ثابت کریں، میں جا کے معافی مانگ لوں گا، لیکن میں آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا. میں ان کو آج کے دور میں فسادی اور منافق ہی سمجھوں گا، کیونکہ یہ مس گائیڈ اور ڈی ٹریک کر رہے ہیں قوم کو، بجائے اس کے کہ یہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں. تھینک یو ویری مچ.